ہوا اسے ماں کی ضرورت ہے کہ اسے کوئی کپڑے بدلائے، اسے ماں کی ضرورت ہے اسے دودھ پلائے، ماں کی ضرورت ہے اسے چھاتی سے لگائے، اسے ماں کی ضرورت ہے کہ ماں اسے گرمی سردی سے بچائے۔ معصوم بچہ ہے، ننھا بچہ ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا، ماں کی اسے ضرورت تھی۔ اب یہ کوئی سمجھے کہ 25 سال تک میں نے ماں کے ساتھ ہی لپکا رہنا ہے، چپٹا رہنا، تو یہ بھی غلط ہے۔ ماں کی ضرورت ایک وقت تک پوری ہو گئی، جب 4-5 سال کا ہوا تو دودھ پینے کا نظام ختم ہوا، ماں کی محتاجی دودھ والی ختم ہوگی۔ اب اسے ضرورت ہے کہ ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر استاد کے دامن میں چلا جائے۔ کیوں؟ یہ دنیا تھی، مجبوری تھی اس کے لیے، وہ مجبوری کے دن اس نے گزار لیے ہیں۔ اب اسے دین کی ضرورت ہے، دین استاد اور شیخ کے پہلو میں جا کر اسے ملے گا، لہذا دونوں ضروری ہیں۔ اگر وہ کہے کہ جی میں جوان ہو کر دین ہی سیکھ لوں، نماز روزہ حج زکات، اور جاتے ہیں ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار بیٹے بیٹیاں کاروبار دکان یہ سارے معاملہ جاتے ہیں تو جہنم میں جائیں، تو یہ نظریہ بڑا کمزور بوسیدہ، اور اہل اللہ جو حقیقتاً صوفی لوگ ہیں ان کے مشن کے یہ خلاف ہے، ان کے مشن کے خلاف ہے۔ اگر کچھ کرنا نہ ہوتا کہ دنیا اس کا نام ہے، کمانے کا نام دنیا ہے، اگر صرف دین ہوتا تو دین میں سب سے زیادہ دین میں انبیاء ہوتے اور ہیں، نبی تو کوئی کام ہی نہ کرتے۔ اگر دنیا ضروری نہ ہوتی تو پھر انبیاء کا وجود علیہ السلام 1,24,000 یا کم و بیش، کسی نبی کو کوئی کام نہ آتا نہ وہ کرتا، وہ کہتے یہ تو دنیا ہے۔ مگر آپ کے علم میں ہے، آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے محنت مزدوری کی ہے، کعبہ کی تعمیر کی ہے، اینٹیں لگائی ہیں، مستریوں کا کام کیا ہے، مزدور کا کام کیا ہے، اور دونوں باپ بیٹوں نے کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی ہو کر بھی دنیا کا کام پھر بھی ہے۔ کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ دعا کریں دنیا کے جھنجھڑے چھوٹ جائیں، بھی کیسے چھوٹیں؟ اگر یہ کوئی حقیقت ہوتی کہ کوئی دنیا کا کام کیا ہی نہ جائے تو انبیاء علیہ السلام چپکے سے اندر بیٹھے رہتے، عبادت کرتے، روٹی کھانا کھا لیتے، سو جاتے، کام کرتے۔ مگر دیکھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کو پٹھی پر آگ جلاتے دیکھتے ہیں، لوہے کی پٹی پر دھوکنی ہے، آگ جلا رہے ہیں۔ جب نگاہ جاتی ہے تو داؤد علیہ السلام کی زرہ سازی پر جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے زرہ بناتے ہیں، جنگ کے لیے زرہ بناتے ہیں، تیر سے بچنے کے لیے، اور آپ کی یومیہ آمدن اس لوہے کے کام سے گویا کہ لوہاروں کو، لوہے کے کام والوں کو عزت بخشی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مزدوروں کو عزت بخشی ہے، مستریوں کا مقام پیدا کیا ہے کہ تم یہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھ لینا، جو کام تم کر رہے ہو تعمیر کا، گھر بنانے کا، وہ میں ابراہیم اور بیٹا اسماعیل دونوں کر رہے ہیں۔ یہ کام ہے۔ 6,000 روپیہ یومیہ آمدن تھی داؤد علیہ السلام، جس سے 3,000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور 3,000 روپیہ اپنے عزیزوں پر، رشتہ داروں پر، مہمانوں پر، اپنی ضروریات پر خرچ ہوتا تھا۔ اگر یہ بات ہوتی کہ دنیا کام کرنے کا نام ہے اور یہ بڑی قابل نفرت بات ہے، تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی اکٹھی کر کے کاٹ کر تیشے کے ساتھ اسے بنا کر کشتی بناتے اور ترکھانوں کا کام کرتے۔ کشتی اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، تیار کی ہے۔ یہ مستریوں کو نوح علیہ السلام شرف بخش رہے ہیں کہ ترکھانوں تم پریشان نہ ہونا، میں نے بھی لکڑی کا کام کیا، لہٰذا یہ کوئی بات نہیں۔ اگر یہی بات ہوتی کہ کوئی کام کرنا جو ہے دنیا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ اللہ کرتے رہیں، بیٹھے رہیں، میں اور آپ پنجگانہ نماز پڑھ چھوڑیں، تو کبھی میرے اور آپ کی مانو جانو کے والی مصطفیٰ کبھی خدیجۃ الکبریٰ کے غلام کے ساتھ تجارت کے لیے کبھی نہ جاتے۔ بکریوں کی چرواہا بننا، بکریوں کی نگہداشت کرنا کبھی یہ نہ ہوتا، کبھی یہ صورت پیدا نہ ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام
نے اپنی زندگی میں رنگ سازی کا کام کیا ہے، کپڑے رنگے ہیں، مزدوری کی ہے. بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کے کام مجھے سمجھتا دنیا کا کام نہیں. ضرورت یہ کام سارے دنیا کے کریں، میں کروں، آپ کریں، مگر ضروری یہ ہے کہ ہوں اسلام کے تابع. سارے دنیا کے کام جو آپ کرتے ہیں محنت مزدوری، ان سب پر حاوی ہو اسلام، نظریہ اسلام ان پر حاوی ہو. جب میں سارے کام کروں اسلام کی روشنی میں تو معاملہ ٹھیک ہے. فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال. دنیا اسے سمجھنا کاروبار کا نام. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے. فرماتے چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماشو روزیو فرزند و زن. لوگوں تم نے جو دنیا سمجھ لی ہے، روزی کمانا، بیوی بچے کا ہونا، گھر کا بنانا، ٹھہرنا، یہ دنیا نہیں. چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا یہ ہے خدا سے غافل ہو جانا، بس یہ دنیا ہے. اگر میں خدا سے غافل ہوں تو پکا دنیا دار ہوں. اگر کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں اور پنجگانہ نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی آمدن سے اللہ کے حکموں کی اطاعت کرتا ہوں، تو میں دیندار ہوں، کیونکہ میری دنیا پر میرا دین غالب ہے. مجھے چاہیے یہ کہ میں اپنی دنیا پر اپنے دین کا غلبہ رکھوں، کروں جو چاہوں، اسلام کے قواعد و ضوابط اور اصولوں کے مطابق جو چاہوں کرتا جاؤں. محنت مزدوری کروں، 4 آنے کماؤں، 4 روپے کماؤں، 400 کماؤں، 4000 کما لوں، مگر ہو وہ شریعت کے دائرے کے اندر. نئے کماش و روزی و فرزند و زن، بیوی بچے، یہ دنیا نہیں ہے. قرآن مقدس نے اسی بات کو اور دوسرے انداز میں اچھے طریقے سے سمجھا. لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ نہ چھوڑ. دنیا میں تو رہتا ہے تو دنیا سے حصہ نہ چھوڑ، وہ حاصل کر. ماں کی محبت، باپ کی محبت، اولاد کے ساتھ پیار، اولاد کی خدمت، اولاد کے گزرے اوقات کے لیے کرنا، اپنے گزرے اوقات کے لیے کرنا. لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنا حصہ نہ چھوڑ، حاصل کر لے. دوسری جگہ پر اسی عنوان کو کہ دنیا اتنی قابل نفرت شے نہیں جتنا کچھ لوگوں نے سمجھ لیا اور کہا کہ چھوڑ صاحب ملنگ بن جاؤ، کپڑے پھٹے پرانے پہن لو اور ببوت بن جاؤ، اور نہ کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دین ہے، بس یہ ہم نے ساری تارک دنیا ہو گئے. اسلام اس تارک دنیا ہونے کا قائل میرے بیٹے نہیں ہے. اپنی مرضی سے میں اور آپ اپنے مسائل بنا لیں تو الگ بات ہے، مگر تارک دنیا ہونے کا یہ معنی کہ سارے تعلقات چھوڑ دیں، روابط چھوڑ دیں، نہیں، روابط قائم رکھ اور اسلام کے ضابطے کے مطابق چل. یہ حقیقت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ آیت بھی بتاتی اس عنوان کی تائید میں. یہ آیت کریمہ بڑی واضح ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بہتری عطا کر. یہ نہ مانگو جو چاہو مانگو، رزق مانگو، دولت مانگو، اولاد مانگو، ملک مانگو، عزت مانگو، شرف مانگو، جو چاہو مانگو. اور وہ تو گھبراتا ہی نہیں مانگنے والوں سے. میں بادشاہ سے مانگوں، بادشاہ اپنی سلطنت مجھے دے دے، وہ جوتے لگائے گا، اسے اندر کرو. اچھا صاحب سلطنت نہ دیں تو کم از کم ایک صوبہ دے دیں، وہ یہ بھی نہیں مانے گا. اگر کہ اچھا صاحب آپ صوبہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر مہربانی کریں ایک ٹیڑی پیسہ تو دے دیں، وہ اس پر بھی جوتے لگوائے گا کہ یہ میری توہین کر رہا ہے. نہ تو وہ اپنی حد سے زیادہ دے سکتا ہے اور نہ وہ جب کمی کرتا ہے تو اسے اپنی ذلت سمجھتا ہے. میرا اور آپ کا رب وہ ہے جو آپ تھوڑا مانگے تو بھی دے دیتا ہے، زیادہ مانگے تو بھی دے دیتا ہے. جو
جو کچھ مانگے دیتا ہے، جو کچھ مانگے دیتا ہے. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ سارے ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، عزت کو دیتا ہے، ذلت اس کی طرف سے ہے. سارا نظام اے اللہ ہمیں دنیا میں بہتری عطا کر. لہذا دنیا شاید تو اچھی ہے نا. وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بہتری عطا کرنا. مولانا جامی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ عاشق کے گزرے ہیں، ان کے واقعات آپ نے سنے. ان کا زمانہ بڑے عالم تھے، ان کا زمانہ اور ایک اور وقت کے بہت بڑے عابد ولی عبید الرحمان تھے. مولانا عبید اللہ احرار، ان کا عبید اللہ احرار، اور یہ تھے عبد الرحمان جامی. زمانہ ایک ہے. اور احرار صاحب کا چرچا تھا ولایت میں، لوگ دور دور سے آتے ہیں دعا کے لیے، استفادہ کے لیے. انہوں نے، یہ عالمی تھے بڑے، انہوں نے کہا کہ میں بھی جاؤں عبید اللہ احرار کے پاس، ان سے جا کر کچھ مانگوں. بیعت ہونے کی غرض سے کہ چونکہ وہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں تو میں وہاں جاؤں. مولانا عبد الرحمان عبید اللہ احرار کے دولت خانے پر حاضر ہوئے. چرچا تھا ان کے زہد کا، عبادت کا، ولایت کا، اور دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی. گئے تو راستہ میں اندر جانے کے لیے، ان کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے دونوں طرف غلام کھڑے ہیں، اور چوک سے بند غلام کھڑے ہیں جیسے بادشاہوں کی ہیبت ہوتی ہے. اور دائیں بائیں دیکھا تو بڑے حسین گھوڑے بھی ہیں، اور گھوڑوں کی زینیں کسی ہوئی ہیں وہ سونے چاندی کی ہیں. گھوڑوں کے نال وہ سونے کے ہیں، زینے چاندی کی ہیں، اور ایک ایک گھوڑا لاکھوں روپے کا گھوڑا ہے. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ تو دہل گئے کہ میں نے سنا کیا تھا اور ہو کیا رہا ہے. یہ تو دنیا کے بادشاہوں سے بھی زیادہ ان کی ٹھاٹ باٹ ہے. غلام کھڑے ہیں، ہیبت ناک منظر ہے، نیزے لیے ہوئے ہیں، گھوڑے تیار کھڑے ہیں. تو دل میں شاعر بہت بڑے زبردست تھے. دل میں ایک مصرع کا نمرد آنست کے دنیا دوست دارت، یہ فکرہ کا نمرد آنست کہ دنیا دوست دارت. یہ کیسا ولی ہے؟ وہ ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا سے پیار کرے. یہ تو بڑا دنیا سے پیار ہے. گھوڑے ہیں، 10-10 لاکھ روپے کا گھوڑا ہے، اور زینے ہیں. نمردانس کے دنیا دوست دارت یہ کہا نہیں. مولانا عبید اللہ احرار کے پاس گئے بھی نہیں، ان کے دفتر میں ایک حجرے میں گئے ہی نہیں، وہاں پہنچے ہی نہیں. صرف یہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہی کہا کہ یہ تو دنیا دار آدمی ہے جی، یہ ساری دنیا ان کے گرد گھوم رہی ہے. واپس آ گئے کہ بابا تیری ولایت کو دور سے سلام. میں نے تو کچھ سمجھا تھا، نتیجہ کچھ ہے. رات سوئے، خواب میں محشر کا میدان دیکھا. خواب میں حشر کا میدان لگا ہوا ہے، پکڑ تکڑ ہو رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، مجرموں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، کچھ چھوٹ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں جہنم کو، کچھ جنت کو. نظام حیرت ہے. ان کی باری آئی کہ عبد الرحمان کو بلاؤ حساب دے. یہ مولانا آپ سو رہے ہیں، آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں، ایسا نہیں. آپ ذرا جیسے میں آپ کو دیکھنا، میں نے دیکھا نا، آپ کو چیک کیا نا، تو آپ بھی میری طرف دیکھیں. میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں.
اور اسے گناہوں کا کفارہ سمجھتا ہوں کہ نیک لوگ آپ آتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے. آپ کا زیادہ کمال ہے آنا، میرا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ میں تو رہتے یہاں ہوں. اجرے سے اٹھا اور آپ کے سامنے آ گیا. وہ نیکیاں جو آپ کام کاج چھوڑ کر جمعہ کے لیے آئے ہیں، اپنا کام چھوڑ کر دور سے ہیں، 10 میل سے یا 100 میل سے آئے بھی دوست بیٹھے ہیں. اس لیے آپ کو میں احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ آپ زیادہ اچھے. کیا کہہ رہا تھا بتائیں؟ محشر کا میدان دیکھا، حکم ہوا کہ جامی کو، عبد الرحمان جامی کو بلاؤ. عبد الرحمان جامی آ گئے. نیکیاں تلی، نیکیاں ماشاءاللہ بڑی کافی تھیں. گناہ جو تھے وہ تھوڑے تھے، زندگی ساری نیکی میں گزاری تھی. گناہوں سے توبہ کرتے رہے، گناہ معاف ہوتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، وہ وزن بڑھتا چلا گیا. آخر میں جب فیصلہ سنایا جانے لگا تو کسی نے آ کر اسی موقع پر ہی بارگاہ قدس میں کلیم کر دیا کہ میں نے عبد الرحمان جامی سے 5 روپے لینے ہیں یا 10 روپے لینے ہیں یا 100 روپے لینے ہیں، یہ میرا مقروض ہے بندہ. تو فرشتوں نے وہیں بریک لگا دی. کہنے لگے جی مولانا، فیصلہ تو آپ کا جنت میں جانے کا تھا، آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں، مگر یہ صورت آڑے آ گئی ہے کہ آپ اسے 10 روپے یا 100 روپے دیں، قرض دیں جو آپ نے لیا ہوا ہے، مار اس لیے کھا رہے ہیں. اور یا پھر آپ ایسا کریں، اگر پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں تو نیکیاں دے دیں. اب نیکیاں دیں تو خود مار کھاتے ہیں، پیسے ہیں نہیں، کریں کیا؟ بڑے پریشان سوچ رہے ہیں کہ نیکیاں دینے سے خود اجڑتا ہوں، پیسے ہیں نہیں، تو پریشانی میں رو رہے ہیں. تو مولانا عبید اللہ ارار سامنے آ گئے. وہی حضرت صاحب وہ سامنے آ گئے، چونکہ زمانہ ایک تھا، تعلق بھی تھا، جانتے بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ مولانا پریشانی کاہے کی ہے، پریشان کیوں ہیں؟ تو کہا جی کیا کروں، نیکی والا معاملہ تو ہو گیا تو ٹھیک ہے، مگر پھنس گیا ہوں 10 روپے پر، وہ میرے پاس ہے نہیں. تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ ہمارے کسی گھوڑے کی نہ اتار لو، وہ ہمارے کسی گھوڑے کی زین جو ہے نا، کاٹھی زین جس میں سیکڑ، اس سے آپ لے کر دے دیں. جب یہ کہا تو آنکھ کھل گئی. مہمیز لگا دی کہ میں نے رات جو اس بندے کے متعلق لاتے سوچا تھا کہ یہ دنیا دار ہے، یہ تو نہیں ہے. اور وہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر تجھے دنیا کی ضرورت ہے پیسے کی تو ہمارے گھوڑے کی لگام لے گئے. سارا کچھ چھوڑا اور سیدھے آ گئے. اسی طرح غلام کھڑے ہیں، اسی طرح گھوڑے بندے ہوئے، سیدھے بارگاہ میں چلے گئے. اور آپ تشریف فرمایا، السلام علیکم، بیٹھ گئے، خاموش ہیں. تو عبید اللہ ارار قریب کر کے فرماتے ہیں کہ مولانا آپ نے کوئی شعر کل آئے ہیں، کل آپ آئے تھے، حالانکہ نہ کسی نے بتایا ہے نہ گئے ہیں. آپ کل آئے تھے اور شاید رش کی وجہ سے یا دوستوں کے ملنے کی وجہ سے آپ مل نہیں سکے، اور جاتے ہوئے آپ ایک مصرع کہہ گئے تھے، وہ تو سناؤ کیا تھا؟ وہ مصرع تو مولانا حیران ہے کہ یہ مصرع وہ تو آئی میرے دل میں تھا، میں نے نہ کسی کاپی پر لکھا، ورنہ شاعر لکھ لیتے ہیں، کسی کاپی پر لکھا نہیں، کسی کو سنایا نہیں، بتایا نہیں، اور یہ ہوا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی میں نے تو کوئی مصرع نہیں کہا. تو فرمایا نہیں کہا تو نہیں آپ نے، آپ کے تو جی میں آیا تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ درویش کی نگاہ دور تک کام کرتی ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نگاہ عطا کرتا ہے تو پھر وہ دور تک مار کر جاتی ہے، دور تک کا مشاہدہ کر لیتی ہے. بیٹھے خاموش ہو گئے. پر میں نہیں سناؤ. کہتے ہیں جی میں نے یہ کہا تھا، نمردانس کی دنیا دوست دارت. وہ کون سا ولی ہے جو دنیا سے اتنا پیار رکھتا ہے؟ عبید اللہ کے ہزاروں گھوڑے ہیں، ہزاروں نوکر ہیں، غلام ہیں، کوٹیاں ہیں،
تو یہ کیا ولایت ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوسرا مصرع یہ تو آپ نے کہا تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں شعر پورا کر دوں. یہ ایک مصرع تو آپ کا ہے نا جو آپ نے جی میں رکھا. اگر مولانا آپ فرمائیں تو میں شعر پورا کر دوں. عرض کرتے حضور معاف کر دیں اور شعر بھی پورا کر دیں. فرمایا نمردانس کے دنیا دوست دار. یہ تیرا فکرہ ہے کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا سے پیار رکھتا ہے. میری طرف سے اسے ملا رہے ہیں اگر دارد برائے دوست دارد اگر دنیا رکھتا ہے تو یار کے لیے رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر دنیا رکھتا ہے تو وہ یار کے لیے رکھے, یار کے پیار کے لیے رکھے. لہذا دولت مند ہونا کوئی جرم کی بات نہیں. کروڑوں روپے کا کسی کے پاس ہونا دنیا داری نہیں. دنیا داری یہ ہے کہ اس سے حق ادا نہ کرے. اگر ایک آدمی کروڑوں روپے رکھتے ہوئے حق ادا کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, مساجد کی تعمیر کرتا ہے, خدا کی راہ پر خرچ کرتا ہے, یتیموں مسکینوں کی رکھوالی کرتا ہے, لوگوں کو حج پڑھاتا ہے, حج پڑھتا ہے, اللہ کی راہ پر دیتا ہے, تو وہ تو حق ادا کر رہا ہے. وہ دنیا دار نہیں. وہ دنیا دار ہے جس کے پاس کروڑوں تو نہیں 1 لاکھ ہے مگر اس پر کنجوس ہے, 1 پیسہ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے, اللہ کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ 1 لاکھ کی زکات بھی نہیں دیتا. یہ دنیا دار ہے. دنیا دار وہ نہیں ہے جو لاکھوں کروڑوں رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کی ہے تو 40,000 درہم آپ کے پاس تھا اور وہ سارے کا سارا ہی محبوب پر نثار کیا ہے. سارے کا سارا. مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی ہے مدینہ منورہ میں تو 10,000 دینار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ یتیم بچوں سے, جنہوں نے کہا تھا حضور نے سب سے پہلے مسجد کا انتخاب کیا کہ نماز پڑھنے کی کوئی جگہ ہونی چاہیے. اب جگہ تھی نہیں نماز کے لیے, وہ پلاٹ خالی پڑا تھا. پوچھا کس کا ہے, لوگوں نے بتایا یہ یتیموں کا ہے, 2 یتیم ہیں. فرمایا کہ ان سے لے لو, بلاؤ. یتیموں کو بلایا گیا, ان سے درخواست کی گئی کہ یہ پیسے, یہ پلاٹ ہمیں مسجد کے لیے دے دیں اور پیسے لے لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ہم آپ سے نہیں, اس کا صلہ جزا اللہ سے لیں گے, ہم پیسے نہیں لیتے. بچے تھے, نابالغ تھے. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ لے لیں, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. اس میں کیا حکمت تھی؟ حکمت میرے اور آپ کو سبق سکھانا تھا کہ نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو وہ لین دین کا شرعی مسئلہ حل کر سکتا ہی نہیں. اس کا وارث جو ہوگا, اگر حضور اس وقت لے لیتے تو آج یہ ہوتا کہ رسول پاک علیہ السلام نے یتیم بچوں سے 10-20 ہزار روپے کی جائیداد یتیموں سے لے لی تھی, اور یہ مسئلہ بن جاتا کہ نابالغ کا سودا بھی جائز ہے. ہماری شریعت مطہرہ نے نابالغ کے سودے کو, لین دین کو, تحریر کو, دستاویز کو قابل فیصلہ قرار نہیں دیا بالغ ہونے تک. چنانچہ اس کے پیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیے تھے, پیسے ادا کر دیے تھے. مرد وہ ہے جس کے پاس پیسے ہوں, جائیداد ہوں, دولت. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے واقعہ سنا کہ آپ کا جبہ جو تھا وہ 1000 روپے کا تھا, تو کیا وہ ولی نہ تھے؟ نہیں. قیمتی لباس ولایت کے منافی نہیں, قیمتی مکان ولایت کے منافی نہیں, دولت کا ہونا ولایت کے منافی نہیں. ولایت کے منافی وہ ہے کہ اگر اس سے حق ادا نہیں کرتا, دیتا نہیں ہے, تو یہ ولایت کی منافی ہوگا. مولانا عبید اللہ نے کہا اگر دارت برائے دوست دار, اگر وہ رکھتا ہے تو دوست کے لیے رکھے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, وہ جائز ہے, وہ اصلاح ہے. یہ عام لفظ ہے کہ صاحب یہ تو ہمارے سیاسی جب ہنگامے ہوتے ہیں تو سیاسی ہنگاموں میں یہ اکثر بیشتر چیزیں آتی ہیں
لوگ خلاف ہو جاتے ہیں جی یہ کارخانہ دار ہے، اس کے غریب خلاف ہے. اگر وہ کارخانہ دار غریب کا خون چوستا ہے تو قابل مذمت ہے. اگر وہ فیکٹری والا غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا، ان کا خون چوستا ہے، ان کی مزدوری نہیں دیتا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ یقیناً لائق ہے کہ اس کی مذمت کی جائے، اس کے خلاف جلوس نکالے جائے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ ٹھیک ہے. مگر جو کارخانہ دار اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی اطاعت کرتے ہوئے احکام بجا لا رہا ہے تو وہ ان دنیا داروں میں داخل نہیں ہے. قرآن مقدس نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء. دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی اترے. اب دریا کے پانی کا ذکر نہیں، نہر کے پانی کا ذکر نہیں، کنویں کے پانی کا ذکر نہیں، تالاب کے پانی کا ذکر نہیں، آسمان کے پانی کا ذکر ہے. غالباً اس لیے ہے کہ یہ جو دنیا کی آمد و رفت ہے، آج غریب ہے کل کو امیر ہو گیا، مال دولت آ گیا، تو آسمان سے اتار کر پانی کی مثال دے کر فرمایا جیسے ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں. امارت اور غربت، فقیری اور غریبی اور امیری کا تعلق بھی ہمارے آسمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. کام کرو، محنت کرو، مگر فیصلے جو ہیں سارے فیصلے تمہارے، امیر ہونے کے، غریب ہونے کے، بیمار ہونے کے، تندرست ہونے کے، یہ سارے فیصلے عالم بالا میں ہی ہوتے ہیں. یا تو اس لیے فرمایا کہ آسمان سے آنے والا پانی، بارش جو ہے، کبھی تو کٹائیں اٹھتی ہیں، بادل گرجتے ہیں، گڑ گڑ کی آواز سے مکان دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں لوگ. کبھی تو یہ ہوتا ہے اپنا سامان کر لیتے ہیں کہ بھی بارش آ رہی ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قطعی طور پر یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بادل ہے، معمولی سی چھوٹی سی بدلی کہیں سے اٹھی اور اس نے آ کر اتنا میںہ برسا کے جلتھل کر دیا. یا اس لیے مثال مناسبت ہو جائے گی کہ تمہاری دنیا کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. کبھی تو ہم تمہیں کام دے کر کہ آج یہ کارخانہ دار ہے، پیسے آ رہے ہیں، آج اس کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے، غلہ آ رہا ہے. کبھی تو یہ ذرائع بنا کر کہ ہم تمہیں دنیا میں مال دولت دے دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا، کوئی معمولی سا واقعہ پیش آ جاتا ہے اور یہ سب رات کو بھوکا ہے اور صبح کو 50 لاکھ روپے کا مالک ہو گیا ہے. کئی ایسے واقعات اخبارات میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں. یا اس لیے ذکر فرمایا گیا. یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آسمان کا ذکر پانی سے کیا کہ آسمان کا پانی جیسے کبھی بارش تیز ہوتی ہے اور کبھی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، ایسے ہی ہم نے نظام تمہارے رزق کا رکھا ہوا ہے. کسی اور ہوتا ہے دیتے ہیں، دھیرے دھیرے دے دیتے ہیں، وہ بھی ہمارا ہی نظام ہے ہمارا ہی نظام. اور اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آسمان کے پانی سے کبھی آسمان کا پانی بادل بھی ایسے ہی برستا ہے رم جھم کے ساتھ ہی. یا پھر غالب اس لیے کہ بارش کا آسمان سے بارش پانی کا مثال کہ وقت پر آ جائے اور بے وقت آ جائے. اب کٹائیاں ہو رہی ہیں، کٹائی ہو رہی ہے، بادل آ گیا تو کیا حشر ہوگا؟ گندم کا ڈھیر پڑا ہے، بادل برس جائے گی تو کیا ہوگا؟